نکل رہا ہو۔ حضرات، مرحوم کو ہم سب جب غسل دیتے ہیں، کفن میں ملبوس کر دیتے ہیں اور تابوت پہ لٹا کر کے جب اسے قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں، رونے والوں سے، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے، ماں باپ، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے اس کی روح سے صدائیں نکلتی ہے کہ اے میرے بیٹو، اے میرے پوتو، کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ آخری منزل قبر میں قبرستان کی اور جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم دفن ہوں گے اور آقا میرے تشریف لائیں گے اور وہاں پہ نبی کا دیدار ہوگا، ہماری قسمت سنور جائے گی۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اے میرے بیٹو، اے میرے پوتو، اے بستی والو، یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا میرے عزیزاں۔ اللہ میں آقا لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم، جس کا معنی یہ ہے کہ اے بندو، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ اے بندو، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس آیت کی تشریح دو طرح سے کی جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی دو تشریح ہے، ان میں سے ایک تشریح یہ ہے اور ان میں سے ایک توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان حضرت آدم کو پیدا کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ چاہے انصاری ہو، خان ہو، سید ہو، ہواری ہو، بھادوڑی کے زبان میں کہیے، وہاں کے آبادی کے حساب سے کہیے، صدیقی ہو، ادریسی ہو، منصوری ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اول باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم سے پہلے اس دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ اس کائنات کے اندر جو نسل انسانی پھیلی ہے وہ آدم کے ذریعے سے، اور آدم کا پتلا رب نے مٹی سے بنایا، اسی کے ذریعے سے جو انسان کی نسل پھیلی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بندو، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری تشریح علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کسی کے ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ کوئی استقرار حمل فرماتا ہے تو اس وقت حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، جاؤ دنیا کے کسی خاص جگہ کی مٹی کو اٹھاؤ اور اس کی ماں کے پیٹ میں رکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سن کر حضرت جبریل سدرۃ المنتہا سے تشریف دنیا کے اندر لاتے
کرتے ہیں اور دنیا کے کسی خاص جگہ کی مٹی کو اٹھا کر اس کی ماں کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں. جب رکھنا تھا ماں کے پیٹ میں بچہ جننے لگتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ بڑھنے لگتا ہے. اللہ نے ارشاد فرما دیا منہا خلقناکم, اے بندو ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. ایک شعر اور ایک آیت کی تصریح ہو گئی. اب دوسرا شعر سنیں, ایک بار مچل کر بول دے سبحان اللہ. ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے بول دیں یا رسول اللہ. ہم سب مردے کو قبرستان لے جاتے ہیں, قبر میں دفن کرتے ہیں, جس سے جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت حافظ قاری اکرام الحق صاحب قبلہ نے بیان کیا, قبر میں اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور وہاں پہ 2 فرشتے بھی تشریف لائیں گے جن کی شکل و صورت کتابوں میں بڑا بھیانک بیان کیا گیا ہے, جسے ہم سب منکر نکیر کے نام سے جانتے ہیں. قبر میں فرشتے مردوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے, مگر جو نبی کا دیوانہ ہوگا, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا, جو عاشق رسول ہوگا, جب قبر میں اسے رکھ دیا جائے گا 40 قدم جب لوگ ہٹ جائیں گے تو نکیرین آئیں گے مردے سے سوال کرنے کے لیے, تو مردے اسے کیا اٹھائیں گے بلکہ وہ عاشق رسول خود مردوں سے, خود فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں مجھ کو جلدی اٹھاؤ, اس لیے کہ میرا دل مچل رہا ہے, میرے آقا قبر میں تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کے دیدار کرنے کے لیے ہم بے قرار اور بے چین ہیں. اس لیے شاعر نے اس منظر کو شاعری میں پیش کیا ہے, بول دے سبحان اللہ. کہ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں, لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں, مجھے پریشی تو اٹھاؤ جلدی, لگا کے خوشبو, لگا کے خوشبو, نبی ہمارے, نبی ہمارے ہے سامنے اب, نبی ہمارے ہے سامنے اب, خوشی کے مارے مچل رہا. زندہ باد, زندہ باد. ہمارے ہے سامنے اب, خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اے بندو ہم تم کو دوبارہ اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس آیت کی تشریح ملاحظہ فرمائیں. آخر انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے, کوئی آدمی گرچاچ کی سرزمین پہ پیدا ہوا, زندگی گزارتا ہے ممبئی میں, زندگی گزارتا ہے پونے میں, زندگی گزارتا ہے کولکاتہ میں, زندگی گزارتا ہے دلی میں. انسان اس دھرتی پہ گرچاچ کی سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے, زندگی دبئی میں گزارتا ہے, زندگی کسی اور ملک میں گزارتا ہے, مگر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کبھی اس کی نماز جنازہ وہی پڑھ لی جاتی ہے اور کبھی اس کا جنازہ اپنے دیار میں پہنچ جاتا ہے. آخر ایسا کیوں؟ انسان جس جگہ پہ پیدا ہوا ہے, جس گاؤں میں اس دنیا میں آیا ہے, اس کی جنازہ اور اس کی قبرستان اسی گاؤں میں بننی چاہیے, مگر
ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی اس کی جنازہ اور کفن دفن کا اہتمام وہی ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کا جنازہ وہ دوسرے انسان کا جنازہ اس کے دیار میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ اپنے گاؤں میں ادا کی جاتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، وہ فیہا نعیدکم، اے بندو ہم تم کو دوبارہ اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں. یعنی انسان کے جس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر کے حضرت جبریل امین اس کی ماں کے پیٹ میں رکھے ہوں گے، وہ انسان دنیا کے کسی جگہ میں زندگی گزارے گا، مگر مرنے کے بعد اس کی قبر وہی بنے گی جس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر حضرت جبریل نے اس کی ماں کے پیٹ میں رکھا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اے بندو ہم تم کو دوبارہ اسی مٹی میں لوٹا رہے. معلوم ہے قبر میں فرشتے 3 سوال کریں گے. آپ پورے جیون بھر رٹ لیجئے وہ تینوں سوالوں کا جواب. پہلا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماں کنت تقول فی شان حاضر رجل، اس مرد کے تعلق سے تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا؟ اگر آپ پوری زندگی اس تینوں سوالوں کا جواب، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب ربی اللہ. ماں دینوں کا، جواب دین الاسلام. ماں کنت تقول فی حاضر رجل ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا ان سوالوں کا جواب اگر ہم یاد بھی کر لیں، مگر اگر موت ایمان پہ نہیں ہوگی تو قبر میں سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے. ایمان پر اگر موت ہوگی تبھی سوالات قبر کے جوابات آپ دے سکیں گے. اسی لیے ہم سب کو ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے، چاہے نماز سے فارغ ہو یا سونے جائیں یا اٹھے سو کر کے، رب کی بارگاہ میں ہر وقت ہم سب یہی دعا کریں کہ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھنا حالت ایمان پر رکھنا، اور جب اس دنیا سے اٹھانا حالت ایمان پر اٹھانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کی قبر کی منزل بھی آسان، میدان محشر میں سوال و جواب میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، پل صراط پر بھی آسانی سے گزریں گے، اور جنت بھی ان دعاؤں کے مقبول ہونے والے بندوں کے لیے عطا ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی جنت مومنوں کے لیے بنایا ہے. مومنوں کے نام اعمال میں جتنی بھی خطائیں ہو، جتنا بھی پاپ ہو، جتنا بھی گناہ ہو، گناہ کی وجہ سے، پاپ کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اور جتنے گناہ اور پاپ ہے اس کے حساب سے اسے جہنم میں جلنا ہوگا. مگر جب گناہوں کی بنیاد پہ وہ جہنم میں جل جائے گا اور گناہ سے جب سارے طور سے وہ پاک صاف ہو جائے گا، ایمان کے بدولت وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سب کو، سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع ہونا. انسان کی زندگی کی 3 منزل، پیدا ہونا، پھر مر جانا، مرنے کے بعد پھر اٹھنا. کہاں؟ میدان محشر میں اپنے نام اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، دوسری آیت وفیہا نعیدکم، تیسری ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قبر میں سوال اور جواب ہونے کے بعد اگر سوالات قبر کا جواب دے دیا گیا تو قبر میں آپ کی حد نگاہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مردے کے لیے جتنی دور تک اس کی نگاہیں جائیں گی قبر کو کشادہ کر دی جائے گی، اور جواب نہیں دے سکیں گے. کفار و مشرکین ہوں گے تو اس کی قبر اس کی پسلی کو دبائے گی. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے، علماء کرام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کی قبر اس طریقے سے اسے دبائے گی کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی. مگر میرے دوست اور بزرگوں، یہ
قبر کے حالات ہیں، لیکن جب میدان معاشر قائم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس سے پہلے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ حکم دے گا سور پھونکنے کا، اور جب سور کی آواز پہنچے گی، جتنی بھی قبر میں مرحومین اور مرحومات لیٹے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک اور ابھی سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی مرحومین مرحومات اپنی اپنی قبروں میں لیٹے ہوں گے، سور کی آواز کو سن کر کے سب قبروں سے اٹھنے لگیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اٹھ کر کے میدان معاشر میں سب کو جمع ہونا ہوگا۔ آج دنیا میں جتنا بھی انسان پاپ کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا، اس کا حساب و کتاب سب آخرت میں یعنی میدان معاشر میں قائم ہونے کے بعد دینا ہوگا۔ وہاں پہ ایک پل لگے گا، اور اسے پل صراط کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس پر سے سب کو گزرنا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ گناہ کی گٹھری کو بنا کر کے سر پہ لاد دیا جائے گا، اور پل صراط سے گزرنے کے لیے حکم ہوگا، اور وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جب گناہگار خطا کار بندہ مگر نبی کا عاشق جب اس پر گزرے گا تو گناہ کی گٹھری سر پہ رکھی جائے گی، گزرنے کا حکم ہوگا تو گزرے گا، لڑکھڑائے گا، وہاں پر آقا کو پکارے گا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ حضرات، اس آیت پہ بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے، مگر چونکہ وقت بھی کم ہے، علماء کرام کی کثرت ہے، اور پروگرام کے بعد کھانے پینے کا بھی پروگرام ہے، اس لیے بس میں یہ شعر پڑھ کر کے اور اس آیت کی تشریح کر کے میں اپنی جگہ لے لوں۔ ایک بار بول دے سبحان اللہ۔ جب گناہ کی گٹھری سر پہ رکھی جائے گی، پل صراط پہ گزرنے کا حکم ہوگا، تو وہاں پہ نبی کا دیوانہ نبی کو پکارے گا۔ شعر کے اندر اب ملاحظہ فرمائے، ایک بار بولے سبحان اللہ، کہ گناہ کی گٹھری ہے بھاری سر پر، گناہ کی گٹھری ہے بھاری سر پر، حضور کیسے میں گزروں پل پر، گناہ کی گٹھری اور گناہ کی گٹھری گزرا پل پر، اور بچا لو آ کر، بچا لو آ کر شفیع محشر کے، اب میں پل سے پھسل رہا ہوں۔ جب آقا کو پکارے گا تو اس وقت میرے آقا تشریف لائیں گے، اور اپنے گناہگار امتیوں کو قبر اور پل صراط پہ گزرنے میں سہارا دیں گے۔ ایک حدیث پاک اس تعلق سے سنیں، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان ہو یا رسول اللہ۔ میدان معاشر میں حضرت آدم سے لے کر ابھی تک اور ابھی سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں یا جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، سب میدان معاشر میں جمع ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ وہاں پر جب آپ سے ملاقات کی ضرورت پڑے گی اور آپ سے ہمیں سہارا لینے کی ضرورت پڑے گی، تو میدان معاشر میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، اگر آپ سے ملنے کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو کہاں ملیں گے؟ جب صحابی نے
عرض کیا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، جب میدان معاشر میں ملنے کی ہمیں ضرورت محسوس کرو تو اس وقت پل صراط کے بغل میں دیکھ لینا، میں وہیں پہ مل جاؤں گا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی ہے، آج سے 1450 سال پہلے آقا میدان معاشر میں ملنے کی جگہ بتا رہے ہیں۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ اگر پل صراط کے پاس آپ سے ملاقات میری نہ ہو سکے تو کہاں تلاشیں گے؟ پھر نبی مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، اگر پل صراط کے پاس میں سے ملاقات نہ ہو سکے تو تم مجھ کو حوض کوثر پہ دیکھ لینا، وہاں پہ اپنے گنہگار اور پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہا ہوگا۔ پھر وہی صحابی کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر حوض کوثر کے پاس ملاقات نہ ہو سکے تو کہاں تلاشیں گے؟ نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، اگر حوض کوثر کے پاس ملاقات نہ ہو سکے تو میزان عمل کے پاس دیکھ لینا، وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی۔ پھر صحابی کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میزان عمل کے پاس ملاقات نہ ہو سکے تو کہاں تلاشیں گے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں میدان معاشر میں ملنے کی یہی 3 جگہ ہیں، یا تو حوض کوثر کے پاس ملوں گا، یا تو میزان عمل کے پاس ملوں گا، یا تو پل صراط کے پاس ملوں گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، نبی کے پاس اختیارات نہیں ہے، نبی کے پاس غیب کی خبر نہیں ہے؟ اے ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا قیامت میں ملنے کی جگہ بتا رہے ہیں۔ یہی تو علم غیب ہے، یہی تو اختیارات مصطفیٰ ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اور اے بندو اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے، اللہ کا یہ فرمان ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ہم سبوں کو قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں اٹھ کر کے حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنی میری حیات ہے اور آپ کی حیات ہے، اپنی جیون میں اور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ آج ایک مرحومہ کے 40ویں کے موقع سے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی ماں کی محبت میں بیٹھا ہے تو کوئی دادی کی محبت میں بیٹھا ہے، اور ماں کا مرتبہ اگر اس پر بیان کیا جائے تو وقت بہت زیادہ، مگر ایک شعر میں صرف 2 شعر پیش کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ماں سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سارے حضرات ہاتھوں کو بلند کر کے ماں کی محبت میں بول دیں سبحان اللہ۔ نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا میں کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا میں کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر پیٹوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر پیٹوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ وقت کی قلت ہے، اپنی گفتگو کو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بولنے میں جانے انجانے آمدن سہون کسی طرح کی خطائیں لغزشیں ہو گئی ہو تو پروردگار ان تمام مخلوقات کو میں گواہ بن کر بنا کر رب تیری بارگاہ میں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ جھوم کر کلمہ طیب پڑھیں لا الہ